अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूँ माहिर नफ्सियात मरवा ताहिर। वेलकम टू माय चैनल। जब भी मेरे पास किसी किस्म के बहुत से ऐसे केसेस आने शुरू हो जाते हैं जिस पर मैं समझती हूँ कि बात करना ज़रूरी है, तो उसके ऊपर मैं कोई ना कोई वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ। आज का जो टॉपिक है, आज की जो बात है, वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, उन माँ बाप के लिए, उन आने वाली आइंदा नस्लों के लिए जिनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या हैं, हम क्या थे और हम क्या हो गए हैं। मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, उसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, आपकी रील्स, आपकी यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब चीज़ें जिस दौड़ में हम शामिल हो गए हैं, ये सब क्या है? हकीकत से मावरा वो सारी बातें जो ना कभी हमारा हिस्सा थी, ना कभी हमारा हिस्सा हैं और ना आइंदा कभी हमारा हिस्सा होंगी। अब सोशल मीडिया एंग्जाइटी और स्ट्रेस के हवाले से मेरे पास बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि सोशल मीडिया है क्या और इसकी एंग्जाइटी क्यों होती है। आपके स्मार्टफोन्स, आपके लैपटॉप, आपके टैब्स, आपकी एलसीडीज़, ये जितनी भी स्मार्ट चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की बेस के ऊपर अपना अच्छा वक्त गुजारने के लिए एक अच्छी एंटरटेनमेंट के तौर पे आप जब इसको यूज़ करते हैं, तो इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं और इसके आपके ज़हन पर, आपके जिस्म पर और आपके हार्मोन्स में, आपकी सेक्सुअल लाइफ में क्या क्या असरात पैदा हो रहे हैं, आज इस हवाले से बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और एंग्जाइटी, इसका क्या ताल्लुक़ है। सोशल मीडिया एंग्जाइटी होती क्या है और एंग्जाइटी बेसिकली किन चीज़ों को जन्म देती है और क्या क्या आपके ज़हनी और जिस्मानी असरात इसके ऊपर होते हैं जब आप मोबाइल फ़ोन का, टैब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपके ज़हन के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या काम करते हैं, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या ताल्लुक़ होता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली होते क्या हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं हमारे दिमाग में, आप आसान लफ्ज़ों में समझने के अल्लाह ने एक सिस्टम रखा हुआ है जो एक मैसेज को दूसरी जगह पे कन्वर्ट करता है। अब आपने अक्सर देखा होगा जब कभी आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं या जब कभी आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, तो अक्सर आपने कोई चीज़ बहुत पुरानी देखी हो, तो उसकी करीब करीब पड़ती कोई चीज़ आपके दिमाग में हो और आप सर्च कर रहे हो, तो आप एक लफ्ज़ लिखें या दो लिखें तो उससे रिलेटेड काफ़ी ढेर सारी सर्चेस खुल जाती हैं और उसके बाद आपको अपनी मतलूबा चीज़ मिल जाती है जो आप देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? आपने तो अपने फ़ोन को कोई मैसेज नहीं दिया, आपने अपने फ़ोन को, अपने लैपटॉप को, अपने टैब पर ऐसा क्या लिखा है कि जिसने आपके दिमाग की वो छुपी हुई बात जो आपको भी याद नहीं, वो निकाल कर आपके टेबल पर रख दी है। जी हाँ, स्मार्टफोन इसीलिए ही तैयार किया गया, ये माइंड की, आपके दिमाग की डिवाइस के मुताबिक क्रिएट किया गया, ताकि आप जो सोचें, आप जो चाहें, आपका जो दिल करे, आप उसके ऊपर देख सकते हैं, उसके ऊपर एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। अब जो 12 साल से लेके 13 साल से लेके 20-22 साल के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके अंदर कौन सी सेक्सुअल चेंजेस आ रही हैं इस किस्म की चीज़ों को देखने की। न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो काम है वो आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करना है, आपकी बॉडी में एक मैसेज को दूसरी जगह पे मैसेज कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका हाथ के ऊपर, आपके हाथ पे कोई गर्म चीज़ लग जाए तो एकदम आप अपना हाथ पीछे की तरफ खींचते हैं, ये आपका ब्रेन आपको मैसेज देता है कि आपका हाथ जल रहा है और आपको पेन हो रही है। इसी तरह आपकी बॉडी में डिफरेंट किस्म का जो भी बॉडी का सिस्टम है, वो ब्रेन के थ्रू आपकी पूरी बॉडी को मैसेज आता है और वो बताता है कि आपको फ़लाँ जगह दर्द है, आप अपनी इस वक्त अच्छा फील नहीं कर रहे, इस वक्त अच्छा फील कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जिस्म में हार्मोन्स की तब्दीली हमें बताती है कि हम जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। प्यूबर्टी से पहले, आपके जवान होने से पहले बच्चों को, अक्सर छोटे बच्चों में आप शाइनेस देखेंगे, मतलब उनके सामने कोई भी बात करे, कोई भी उनको ऐसा बंदा प्यार करे, चाहे वो सगा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, बच्चे शर्म फील करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके हार्मोन्स अभी डेवलप नहीं हुए होते। उनको कोई भी आप चीज़ दिखा दें, उनको इस बात की सेंस नहीं होती कि क्या चीज़ टीवी पे चल रही है और क्या नहीं चली, चाहे वो किसी भी किस्म का कंटेंट हो, कॉमेडी हो, सेक्सुअल कंटेंट हो, कुछ भी हो। अब जो बच्चे कार्टून देखते हैं वो क्यों खुशी फील करते हैं? क्योंकि कार्टून्स को डेवलप किया जाता है बच्चों के माइंडसेट के ऊपर, जिसे वो देख के इंजॉय कर सकें, जिसमें कुछ कलर्स होते हैं, जिसमें म्यूज़िक होता है और आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है बच्चों को डील करने के लिए।
اس کے ساتھ ہی جیسے ہی آپ 12-13 سال کے ہو جاتے ہیں، 14 سال کے، 18 سال کے، آپ کی میڈیا کے اوپر دیکھنے کا جو کانٹینٹ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اب اس کانٹینٹ کو کیوں چینج کیا جاتا ہے؟ آپ کی عمر کے حساب سے اس کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ اس لیے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کیا چیز آپ کے لیے بہتر ہے اور کیا نہیں، آپ جوان ہو سکیں، آپ ایڈلٹ ہو سکیں اور آپ اپنی باقی آئندہ آنے والی زندگی کو احسن طریقے سے گزار سکیں۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ جس طرح کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں وہ ویسا فیل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب بہت زیادہ مٹیریل آپ کے اس کے اوپر اویلیبل ہے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ جو چاہے دیکھ سکتے ہیں، جو چاہے سرچ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں 70 سے 75% ایک اندازے کے مطابق جتنی بھی پہلی بار حاملہ ہونے والی خواتین ہیں، ینگ جنریشن کی لڑکیاں ہیں، وہ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد فوت ہو جاتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ نہ کوئی سرجیکل مسٹیک ہوتی ہے، نہ کوئی ڈاکٹر کا قصور ہوتا ہے، نہ ہاسپٹل کا، نہ مینجمنٹ کا، لیکن ڈاکٹرز اور گھر والے یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو کبھی کوئی ایشو نہیں تھا، بس ایک بچے کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد اس فیمیل کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کیا وجہ ہے یہ؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا کے اوپر گزاریں گے، آپ اپنا زیادہ تر وقت ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ریلز بنانے کے اوپر، اور 24 گھنٹے اپنے آپ کو، آپ کے کتنے فالوورز ہوئے، آپ کے کتنے لائکس ہوئے، آپ کو کتنے لوگوں نے پسند کیا، آپ اپنی زندگی میں آگے پیسہ کمانے کی دوڑ میں آگے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، آپ کی اخلاقیات، آپ کی معاشرتی روایات، ہماری جو روایات پہلے ہوا کرتی تھی وہ سب ہم نے کھو دی، صرف اس لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا وقت، آپ نے اس عورت نے جس نے بچہ پیدا کرنا ہے، وہ کبھی بھی اپنا وقت اس کی بجائے اپنے گھر پہ لگانے کے، بجائے اپنی صحت پہ لگانے کے، اچھے فریش جوسز پینے کے، ایکسرسائز کرنے کے علاوہ یہ سب کام کرے گی، تو اس کی ذہنی اور جسمانی صحت کا جو معیار ہوگا وہ اس کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ کوئی بچہ پیدا کر سکے، اور اگر کر بھی لے گی تو شاید اس کے بچنے کے چانسز صرف 30 سے 20% ہوں۔ اسی طرح ہی اب بات کر لیتے ہیں لڑکوں کی۔ آج کل میرے پاس بہت سے ایسے کیسز آ رہے ہیں جن کا پیچھے سے روٹس، جو ان کی بیک گراؤنڈ ہے، تھوڑا ادھر جاتے ہیں۔ اب جو لڑکے میرے پاس اکثر کیسز آتے ہیں جن کے ماں باپ میرے سے آن لائن کونسلنگ کے لیے کینیڈا، امریکہ سے، انڈیا سے لوگ مجھے کال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ہم نے پہلے نوٹس نہیں کیا، اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ ایک ماہر نفسیات سے رجوع کرتے ہیں۔ جیسے جیسے دنیا آگے جاتی جا رہی ہے، نفسیات کی فیلڈ کے اندر بہت سی ایڈوانسمنٹس آ گئی ہیں، اور نفسیات کے حوالے سے بات کرنا اور اس طرح کی ایشوز کے اوپر ڈسکشن کرنا بہت عام ہو گیا ہے، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے پاکستان کے حوالے سے بھی اور پوری دنیا کے حوالے سے بھی کہ لوگوں کے پاس اس کا نالج موجود ہے۔ اب جو لڑکوں کے کیسز آتے ہیں وہ کون سے آتے ہیں؟ وہ یہ کہ اکثر لڑکے سیم جینڈر سیکس کے اندر انٹرسٹڈ ہونے لگ گئے ہیں۔ لڑکیوں میں بھی یہ بات ہے بٹ بہت ریئر ہے، پاکستان میں ابھی یہ بات لڑکیوں میں بہت ریئر ہے۔ لڑکے فیل کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ لڑکی ہیں اور ان کو سیم لڑکے کے ساتھ انٹرسٹڈ ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ لڑکا ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو مٹیریل، جو پورنوگرافک مٹیریل یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے، اس نے تباہی پھیر دی آپ کے دماغ کی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ دماغ کام کرتا کیسے؟ آپ نے ایک چیز دیکھی، اکثر آپ نے ایڈز دیکھے ہوں گے سپرائٹ کے، کوک کے، باربیکیو کے، چکن کے۔ جب آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو اس کا آپ کو ایک کریونگ، ایک فیل آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اب میرا یہ دل کر رہا ہے کہ میں چاٹ کھا لوں۔ اسپیگیٹی کا ایڈ آیا، کیوں نہ اسپیگیٹی بنائی جائے، یار بریانی اوف، اسے کھانا چاہیے۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے تو ٹی وی پہ دیکھا، آپ کو کیوں دل کرنے لگ گیا کہ آپ کو بریانی کھانی چاہیے؟ آپ نے کسی برانڈ کی پروموشن دیکھی کپڑوں کی، آپ کے پاس اچھے خاصے الماری میں کپڑے بھی ہوں، پھر بھی آپ شاپنگ کرنے چلی جائیں گی۔ کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کی مائنڈ سیٹ، آپ کی مینٹیلٹی، آپ کی ایج، اس کے حساب سے بنائی جاتی ہیں، مگر ہر چیز، ہر کانٹینٹ، ہر بات آپ کے استعمال کرنے کی اور آپ کے یوز کرنے کی نہیں ہوتی۔ لڑکوں میں جو چیزیں بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، وہ لیسبین ہونا ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اچھے خاصے مرد ہیں لیکن وہ گے کی شکل میں جانے شروع ہو گئے ہیں، جبکہ ان کی اگر میڈیکل ہسٹری دیکھی جائے تو کوئی پرابلم نہیں تھی ان کے ماں باپ میں، ان کے خاندان میں، ان کی نسلوں میں، ان کے باپ دادا میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ایسا کیا خط طاری ہوا ہے کہ بیٹھے بٹھائے ہم پاگل ہونے لگے ہیں، بیٹھے بٹھائے ہم اپنے جینڈر کے اوپر کویسچنز کرنے لگے ہیں، بیٹھے بٹھائے ہمیں یہ لگنے لگ گیا ہے کہ ہمیں تو ایک سوشل میڈیا پاپولر وومن یا گرل ہونا چاہیے تھا یا ایک مرد ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے تو اپنی زندگی ویسٹ کر دی ہے فالتو وقت ضائع کر کے۔ آپ سوشل میڈیا کو یوز کریں، لازمی استعمال کریں، مگر خدا را اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ
کون سی چیز کب کہاں اور کیسے استعمال کرنی ہے، اس کے لیے ماں باپ کی رسپانسبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے۔ 98% پیرنٹس اب آج کل اپنے بچوں کو پرائیویسی اور آزادی دینے کے چکر میں یہ بھول چکی ہیں کہ ان کے بچے اکیلے کمرے میں کیوں بیٹھے ہیں۔ ان کا بیٹا چاہے 22 سال کا ہے، چاہے 25 سال کا ہے، چاہے 12 سال کا ہے، وہ اکیلے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ اس کے ہاتھ میں جو فون ہے اس کے اوپر اس نے کیا دیکھا ہے، وہ کیوں دیکھ رہا ہے، اس کا فالتو وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے، اس کے فالتو وقت میں وہ کیا کرتا ہے۔ آپ کے بچے واش روم میں اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہیں، آپ کے بچے نہاتے وقت کیوں اتنا ٹائم لگا رہے ہیں، لڑکیاں کیوں خاموش رہ رہی ہیں، ان کے موڈز میں، ان کے بیہیویئرز میں تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں، اچانک ان کو کیوں کسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو تو نئے کپڑے پہننے چاہیے، ان کو تو ایکسٹرا ہیوی پرفیوم، ہیوی میک اپ، ہیوی برانڈ ایمبیسڈر بن کے نکلنا چاہیے، کیوں ہے ایسا؟ ان سب سوالوں کے جواب ماں باپ کو خود ڈھونڈنے ہیں، اور ماں باپ نے ان سب چیزوں پہ چیک ان رکھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی جنریشن کو خدا نخواستہ لیسبین ہونے سے، سیم جنڈر سیکس میں انٹرسٹڈ ہونے سے یا گے ہونے سے اگر بچانا ہے، اور اپنے مرد کو مرد رکھنا ہے، اپنے لڑکوں کو مرد بنانا ہے، اور اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایک خاندانی عورت، ایک معاشرے کے لحاظ سے ایک اسٹرانگ عورت بنانا ہے، تو اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ماں باپ اس بات کا دھیان رکھیں، ورنہ آپ صرف شاید آپ ہی بچ پائیں، آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں اور آپ کے آئندہ آنے والی خاندان، آپ کا معاشرہ، پاکستان کا معاشرہ اس قابل بھی نہ بچے کہ ہمیں شاید سوچنے کا بھی وقت نہ ملے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنی بڑی تباہی خرید لی ہے۔ اب سوشل میڈیا کے فوائد کیا ہیں؟ سوشل میڈیا کے اوپر آپ بزنس کر سکتی ہیں، اگر آپ کو سلائی کڑھائی آتی ہے وہ کر سکتی ہیں، آپ اس کی پکچر اپلوڈ کریں۔ آپ کو کوکنگ آتی ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کوکنگ آتی ہے۔ آپ اچھی نرس ہیں، آپ اچھی ڈاکٹر ہیں، آپ اچھی انجینئر ہیں، تو آپ ایسا کام کریں جو آپ کی ذاتی شخصیت سے ریلیٹڈ ہے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ماں باپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ چیک ان رکھیں۔ آپ کے بچے یونیورسٹی میں فالتو وقت میں کیا کرتے ہیں، آپ کے بچے اپنا فالتو وقت یا اپنا کام کرنے کا وقت بھی کہاں ضائع کر رہے ہیں۔ ان کو پروڈکٹیو بنائیں، اپنی نسل کو بچائیں، اپنے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری ینگ جنریشن ہمارے لیے ہمارا کل اثاثہ ہے، یہ ہماری وہ پراپرٹی ہے جسے ہم کسی قیمت پہ لوز نہیں کرنا چاہتے۔ مسلمان بیٹیاں، مسلمان بیٹے جس چیز کے لیے بنے تھے اس چیز کے اوپر خدا را دھیان دیں۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی آج ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ اللہ حافظ۔